سامعین، ایک بار پھر پروگرام کشمیر منظرنامہ میں خوش آمدید۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام بنیادی طور پر ہندوستان کے غیر قانونی غیر آئینی غاصبانہ قبضے میں موجود جموں کشمیر کی تازہ ترین صورتحال اور اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے اس پر بات چیت کے لیے یہ پروگرام جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام جو امور ہیں ان کو باریک بینی سے ان کا جائزہ لیں کہ اس وقت جو ہے وہ خاص طور پہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کیا صورتحال ہے اور ہندوستان جو ہے وہ کس انداز میں کس طرح جو ہے وہ اپنے مکروہ عزائم کو آگے بڑھا رہا ہے، ان کو وسعت دے رہا ہے، اور کہاں کہاں ہندوستان کو شدید شکست کا سامنا ہے، خاص طور پہ مودی سرکار کو جو کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی پر یقین رکھتی ہے اور اس کو ریاستی سطح پر آگے پھیلانے کے جو ہے وہ منصوبے ان کو پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ جس طرح ہم نے پوری دنیا میں برطانیہ کے اندر، کینیڈا کے اندر اور باقی جگہوں پر دیکھا کہ کس طرح ریاستی دہشت گردی کو اب عالمی سطح پر جو ہے وہ طول دے دی گئی ہے، اس کو وسعت دے دی گئی ہے۔ اس سے قبل جو ہے وہ ہندوستان خطے کے اندر جو ہے خاص طور پہ پاکستان ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار ملک ہے، جو کہ گزشتہ 30 سال سے ایک مسلسل جنگ کی کیفیت میں ہے، اور اس سے قبل بھی یہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے تھے، لیکن گزشتہ 20-30 سال سے ہندوستان جو ہے ریاستی سطح پر اس دہشت گردی کے سلسلے کو تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور اہم چیز ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 30-40 سال میں 50 سال میں ہندوستان نے ریاستی دہشت گردی کو ایک خارجہ پالیسی کے ایک اہم آلے کے طور پہ، اعلی کار کے طور پہ نہ صرف جو ہے وہ پاکستان بلکہ سری لنکا اس سے متاثر ہوا، بنگلہ دیش اس سے متاثر ہوا، نیپال اس سے شدید ترین متاثرہ ملک ہے، جو بھی اس کے ہمسایہ ممالک ہیں تمام اس وقت جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی سے شدید متاثر ہیں، جو کہ ہندوستان آگے بڑھا رہا ہے۔ خود افغانستان جو ہے وہ ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے، جب ہندوستان مسلسل داعش کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، اس کے ایجنٹس جو ہیں خاص طور پہ اس کی خفیہ ایجنسی را کے جو ایجنٹس ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور خود مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی جو ہے وہ اتنی عروج پر پہنچ چکی ہے کہ اب ایک طرف تو قابض افواج جو ہیں وہ اپنے ظلم و ستم، بربریت اور وحشیانہ طرز عمل سے جو ہے وہ معصوم کشمیریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اس میں بزرگ بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، خواتین، مرد، نوجوان خاص طور پہ جو ہے وہ ہدف ہیں، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، جیلوں میں رکھا جاتا ہے، ان کو لاپتہ کیا جاتا ہے، فیک انکاؤنٹرز میں جو ہے مقابلوں میں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، لاپتہ افراد کی مختلف جو ہے وہ بے نامی قبریں جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنے علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی شناخت مٹائی جا رہی ہے، ان کے کاروبار جو ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان مسلسل یہ کاوشیں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ حیران کن نتائج جو ہیں، کیونکہ سچ جو ہے وہ کبھی نہیں چھپ پاتا اور کبھی نہ کبھی اپنا آپ ضرور دکھاتا ہے، اور منہ کی کھانی پڑتی ہے اس جھوٹ کے علمبرداروں کو، منافقت کے علمبرداروں کو، ان دہشت گردوں کو، ان انتہا پسندوں کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی ہے، جو کہ چند جو ہے وہ دنیاوی فوائد کے لیے، اور جس طرح مودی سرکار جو ہے وہ چند سیاسی فوائد کے لیے فالس فلیگ آپریشن کرتی ہے، لوگوں کو مرواتی ہے، ان کو شہید کرتی ہے، بے گناہ معصوم شہریوں کے ساتھ جو ہے وہ قتل و غارت کا ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور خود جو ہے وہ جب یہ کرناٹکا کے انتخابات ہوں، چاہے منی پور میں جو ہے وہ فسادات ہوں، اس کی علیحدگی کی تحریک ہو، چاہے آسام کی علیحدگی کی تحریک ہو، تامل ناڈو کی نیکسلائٹس کی علیحدگی کی تحریکیں ہوں، چاہے مغربی بنگال میں ایک شدید نفرت کی کیفیت ہو مودی سرکار کے خلاف، چاہے جو ہے وہ بھارتی پنجاب میں خالستان کی تحریک ہو، اور چاہے جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر جو کہ 75 سال سے تسویہ طلب مسئلہ ہے، لیکن ہندوستان کی عیاری، مکاری اور جو
ایک طرز عمل ہے اس کے باعث یہ معاملہ جو ہے وہ طول پکڑ چکا ہے اور جوں کا توں ہے. اور لیکن اس میں سب سے اچھی بات ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کی ہے جو کہ اب تمام تر مشکلات، تمام تر چیلنجز، تمام تر ظلم و بربریت، وحشت اور تکلیف کے باوجود اپنی تحریک آزادی جو ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور سلام ہے کشمیری بھائی بہنوں کو کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان مسلسل جو ہے وہ کشمیری بھائی بہنوں کی آواز بنا ہوا ہے. ریڈیو پاکستان اسلام آباد ہو، ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل ہو، یا پاکستان کا کوئی بھی شہری ہو، بچہ بچہ جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کا حصہ ہے. اور پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری متحد ہو کر جو ہے وہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی حق خود ارادیت، استصواب رائے اور ان کے حق آزادی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اور انہی چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو کچھ جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں، خاص طور پہ اگر ہم ذکر کریں لیہ کا، جہاں پر جو ہے وہ لداخ میں انتخابات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اور غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں لداخ کے خطے میں جو خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کے انتخابات ہوئے ہیں، اس میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو شرمناک شکست کا سامنا ہے. اور اب تک کے جو نتائج ہیں اس میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے اتحاد کو 15 نشستیں حاصل ہوئی ہیں، جبکہ 15 نشستوں میں سے 12 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی ہے، جبکہ ایک نشست جو ہے وہ آزاد امیدوار کو حاصل ہوئی ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو صرف 2 نشستیں حاصل ہو سکی ہیں. اور یہی کچھ حال ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودی سرکار کا باقی علاقوں میں بھی ہونے جا رہا ہے. اور ایک اور چیز جو ہے، ایک اور اپڈیٹ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے چلیں جو کہ یقینی طور پر بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور وہ بنیادی طور پر ہے کہ اس وقت بہار میں مودی سرکار کو شدید خطرات کا سامنا ہے، کیونکہ بہار میں ایک کاسٹ سروے کیا گیا ہے جس کے نتائج کچھ مودی سرکار کے لیے اچھے نہیں ہیں. اور اب مودی سرکار جو ہے وہ بہار کی حکومت کو نتائج جو ہے وہ عوام میں لانے سے روک رہی ہے، ان کو کوشش کر رہی ہے کہ وہ نتائج باہر نہ آ سکیں. لیکن ان کی جو بھی انہوں نے کیا ہے اس پر تقریباً پانی پھر چکا ہے کہ صوبے میں تقریباً 80% سے زائد عوام جو ہے وہ نچلی ذاتوں سے تعلق رکھتی ہے، جن کے خلاف جو ہندوتوا نظریہ ہے یا انتہا پسندی ہے، دہشت گردی ہے، وہ مودی سرکار نے عروج پر رکھی ہوئی ہے اور ان کا قتل عام جاری ہے. تو مودی حکومت جو ہے وہ اب نچلی ذات والوں کی جو نمائندگی ہے وہ نہ دینے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتی رہی ہے، اور وسائل کی تقسیم جو ہے وہ صرف اور صرف اعلیٰ ذات کے جو ہندو ہیں ان تک رکھی گئی ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو سروے کے نتائج جو ہے وہ پبلک نہ کرنے کے لیے جو مودی سرکار کی ایک درخواست تھی سپریم کورٹ میں، اس کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے کہ وہ کسی حکومت کو ایسے فیصلے یا ایسے نتائج کو روکنے کے لیے نہیں کہہ سکتے. سروے کے نتائج پبلک کرنے کے حوالے سے جو آئینی طور پر معاملات ہیں اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ نتائج سامنے آئیں گے تو مودی سرکار کی بہار میں بھی جو شکست ہے وہ لازم ملزوم ہو جائے گی. اس لیے یہ صورتحال ہے، مودی سرکار اپنے ہی ملک میں جو ہے وہ اب تقریباً تمانچہ ان کے منہ پر لگنے والا ہے. اسی کے ساتھ اگر سامعین آپ کو کچھ اور حقائق تک جو ہے وہ آگاہی دیں کہ اس وقت جو بھارتی حکام ہیں وہ غیر قانونی طور پر جو نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما ہیں شبیر شاہ، ان کی تنظیم ہے جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، اس پر بھی جو ہے وہ پابندی عائد کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اب مقامی انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی ہیں اور ان کے فنڈز، جائیدادیں اور اثاثے ضبط کرنے کے حوالے سے بھارتی وزارت داخلہ ایک نوٹیفیکیشن اس نے جاری کیا ہے. اور یہ وہ آپ سمجھ لیں کہ ڈریکونین قسم کے قوانین ہیں، امتیازی سلوک ہے اور دشمنی ہے مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ، ان کی محبوب رہنماؤں کے ساتھ، اور جس انداز میں ان کو جانی و مالی طور پر اور سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کے درپے ہے مودی سرکار. تو اس پر بھی بات کریں گے. اور اقوام متحدہ انسانی حقوق کے جو ہائی کمشنر دفتر ہے اس وقت بھارت کے اندر، اس نے منی پور میں انسانی حقوق کے کارکن جو ببلو لوئتونگ بام ہیں ان کو اور ان کے
اہل خانہ کو ہر ممکن تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ حکام پر زور دیا ہے، بھارتی حکام پر، کیونکہ ان پر جو ہے وہ اب مختلف حوالے سے کچھ حملے کیے گئے ہیں منی پور میں، اور اب یہ صورتحال ہے کہ اقوام متحدہ کے جو حکام ہیں وہ بھی ہندوستان کے اندر کسی حوالے سے محفوظ نہیں ہیں۔ اس سے قبل جو ہے جو غیر ملکی صحافی تھے، جیسے BBC کا ادارہ ہے، جو انسانی حقوق کے کارکنان ہیں، خاص طور پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ان کو وہاں سے جانے پر مجبور کیا گیا، ان کے دفاتر بند کر دیے گئے، اور ہندوستان میں کوئی غیر ملکی محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں، خود ہندوستان کے اپنے رہنے والے جو ہیں وہ وہاں پر محفوظ نہیں ہیں۔ ان تمام موضوعات پر گفتگو کے لیے سامعین ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مقبول الہی ملک صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ملک صاحب، آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر جناب زاہد صفی صاحب بھی موجود ہوں گے۔ سامعین، یہاں ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جو ہے انہی موضوعات پر آگے بڑھائیں گے۔ سامعین، خوش آمدید۔ پروگرام کشمیر منظرنامہ بدستور جاری ہے۔ جیسے وقفے پر جانے سے پہلے ہم موضوعات پر بات کر رہے تھے، تو سب سے پہلے ہم جائزہ لیں گے لداخ میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے کچھ نتائج جو ہیں وہ یقیناً انتہا پسند فاشسٹ مودی سرکار کے لیے کچھ اچھے نہیں ہیں، اور خاص طور پہ جو لیہ سے جو خبر آئی ہے اس کے مطابق لداخ کے خطے میں خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کے جو انتخابات ہیں اس میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو شرمناک شکست کا سامنا ہے۔ 15 نشستوں میں سے 12 جو ہے وہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس کا اتحاد لے اڑا ہے، جبکہ ایک نشست پر آزاد امیدوار، یعنی کہ یقیناً وہ بھی آپ کہہ لیں کہ آزاد امیدوار بھی وہیں جائے گا جہاں باقی جماعتیں ہیں، اور صرف 2 نشستوں پر مودی سرکار کو یہ بنیادی طور پر عوام کا بدلہ ہے اس انتہا پسند فاشسٹ مودی سرکار سے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ لداخ وہ علاقہ ہے جہاں بدھ مت اور ہندو کمیونٹی جو ہے وہ زیادہ بستی ہے، اور انہوں نے بھی مسترد کر دیا ہے فاشسٹ مودی سرکار کی ان انتہا پسند پالیسیز کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب مقبول الہی ملک صاحب۔ ملک صاحب، کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، بنیاد پر جیسے ہم پہلے بھی اس پہ گائے بگائے یہ بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو مودی سرکار کی پوزیشن ہے وہ الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، آخری سال ہے ان کا، تقریباً میرے خیال میں جو مئی میں ان کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں انڈیا میں، تو جو انہوں نے بویا ہے وہی وہ آپ کاٹ رہے ہیں بنیادی طور پہ۔ جی بالکل۔ اور جو انتہا پسند جو ان کی پالیسیاں رہی ہیں ہندتوا کی بنیاد پہ، اس کا جو فروغ انہوں نے چاہا، اور پچھلے 10 سال جو اقتدار میں رہی BJP مودی صاحب، تو یہ اب آ کے وہ اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ آج کا انڈیا جب ہم دیکھتے ہیں، ایک نظر جائزہ لیا جائے تو وہ انڈیا نہیں ہے جو آج سے 10-15 سال پہلے یا 20 سال پہلے تھا۔ اب تو یہ حالت ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے، کوئی ایسا محلہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے تقسیم نہ کر دی ہو۔ اگر ایک محلے کے اندر 100 گھر اگر ہندو مت والوں کے ہیں تو اس میں اگر 2 گھر 3 گھر اگر مسلمانوں کے ہیں، 3-4 گھر اگر عیسائیوں کے ہیں، 3-4 گھر اگر سکھوں کے رہتے ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے جہنم بنایا ہے اس کو۔ تو وہ جو ان کو وہ 10 گھر جو پہلے 15 گھر وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے انڈیا کو کہ نہیں ہمارا وطن یہی ہے، پہلی بنیاد ہے کہ ہمارا یہ دیش ہے، ہم ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آج وہاں پہ ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اس سارے جو سماجی تعلقات تھے، جو سماجی ڈھانچہ تھا، اس کو بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ آج انڈیا جو ہے وہ تقسیم ہے، اور یہ جو الیکشنز آپ لے والے آپ کہہ رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ابھی اور بھی کام ہوتا جائے گا، جہاں جہاں یہ جائیں گے ان کو یہی نتائج ملنے ہیں۔ بالکل درست۔ اور رہ گیا اس میں اب آخر میں کہ دیکھیے مزید ان کو کیسے دھچکا ملا کہ پتہ نہیں انہی لوگوں کی جو اقلیتیں ہیں وہاں پہ ان کی بد دعائیں میں کہہ سکتا ہوں کہ آخرکار انڈیا جو کہ بہت ہی انہوں نے اپنے لحاظ سے
مودی نے سرکار نے بہت ایک کہ جی ہم نے تو بہت کامیابی حاصل کر لی, ہم تو پتہ نہیں چاند تک پہنچ گئے اور اب بس آخری کوئی ایک دو جو مائل سٹون ہے وہ لینے ہیں تو ہم انڈیا جو ہے یہ سپر پاور کے رول میں چلا جائے گا. ایسا نہیں ہوا. آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا وہ کہاں جا کے پکڑے گئے کہ ان کی شروع سے 1947 سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو پالیسی رہی ہے مکاری والی, اور اس کے بعد ایک دہشت گردی کر کے فیک مطلب معاملات اکٹھے کر کے سازش کر کے اور اس کو پھر بعد میں نقصان دوسرے کا کرنا اور کئی معاملات میں اپنا بھی نقصان کر کے, تو وہ ایک پالیسی مرتب کر رہے ہیں جس کو وہ فوراً اب لے گئے ہیں اس کے ایک ہتھیار کے طور پہ اپنی فارن پالیسی میں استعمال کر رہے ہیں, جیسے کہ انہوں نے پاکستان میں کیا کہ دہشت گردی پھیلاؤ. یہ ان کی پالیسی ہے, چاہے جس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں, چاہے آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں, کسی تیسرے ملک کے ذریعے کر سکتے ہیں, چوتھے ملک کے ذریعے کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے یہ ایک ٹارگٹ رکھ لیا ہے کہ اس کو غیر مستحکم کرنا ہے اس ملک کو, تو یہ اس لیول تک چلے گئے اور بدقسمتی سے جا کے کینیڈا میں پکڑے گئے دیکھ لیں. تو وہاں پہ مطلب ڈائریکٹ اب کہاں سے اب جان نہیں چھوٹ رہی ان کی. وہ ان کو بار بار سب کہہ رہے ہیں کہ اب بس آپ دے دیں, آپ ذرا اپنا یہ ریکارڈ چیک کروائیں. ہمیں تو پتہ ہے کہ ہماری تفتیش یہی بتا رہی ہے کہ آپ کی جو آپ کا ریکارڈ ویسے تو مجرمانہ ہی ہے لیکن وہ اب تلاشی دیں, اب تلاشی دیں نا کہ ہماری رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بندے ایجنسی کے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ بدنام زمانہ جو 1947 سے یہ دھندے کر رہی ہے, اور ہمیں تو لگتا ہے کہ ان کے زیادہ تر جو سفارت خانے ہیں دنیا بھر میں اس میں شاید جو ہے وہ نصف تعداد را کی ہی ہوتی ہے, اور وہی آگے پھر مختلف جو ہے وہ مجرمانہ کارروائیاں اور دہشت گردی کا ارتکاب کرتے ہیں. جی بالکل. تو اب دیکھ لیں کہ کہاں اللہ پاک نے ان کو جا کے ذلیل و رسوا کر دیا ہے, اور اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر آئیں ہمیں بتائیں. وہ اب ان کی بجائے وہ اس بات کو مانیں کیونکہ چوری کی ہوئی ہے جی, اور ساتھ سینہ زوری بھی دکھا رہے ہیں, لیکن سینہ زوری ہندو مت میں ہے نہیں. تو یہ جو ہے آخر کار جو ہیں, لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہندو مت میں تو خیر بہت ساری چیزیں نہیں ہیں جو کہ مودی سرکار جن کا ارتکاب کر رہی ہے, وہ تو اچھے ہندو بھی ثابت نہیں ہوئے, اور ہندو دھرم کی جو بہت سی اچھی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں اپنائی گئی مودی سرکار کی جانب سے, اور خود وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے, باقی کسی یہاں تک کہ نچلی ذات کے ہندوؤں کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہندوستان میں رہیں. تو باقی اقلیتیں جو ہیں, چاہے مسلمان ہیں, چاہے ان میں سکھ ہیں, چاہے وہ جین مت, بدھ مت اور دیگر لوگ ہیں, عیسائی ہیں, ان کو تو بالکل حق حاصل ہی نہیں ہے. جی. تو مطلب یہ دیکھ لیں کہ یہ ساری اب الٹ ہو گیا ہے وہاں پہ. اب میں نے جیسے پہلے ایک دفعہ ہم نے پروگرام میں کہا کہ آپ دیکھیے گا کہ یہ دوسری جو پارٹیاں ہیں, خاص کر کانگریس جس کو اپوزیشن, اور اس کے ساتھ بھی ان کو بھی دبائے رکھا ہے انہوں نے. جی. اور وہ کم از کم اس پالیسی پہ تھے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں ان کا ریکارڈ بھی چیک کرتے ہیں تو وہ کم از کم یہ تھا کہ عدم تشدد کا ان کا فلسفہ تھا, اور وہ ایک ڈیموکریٹک کریڈینشلز پروموٹ کر رہے تھے. جس حد تک کر رہے تھے وہ ایک ان کو انٹرنیشنل ایک تھوڑا بہت ایک سپورٹ ملتی تھی کہ ہاں انڈیا جو ہے یہ ایک جمہوری ملک ہے. لیکن اب تو آگے وہ نہ جمہوری ہے تو نہ وہ سیکولر رہا, اب تو وہ صرف ہندوتوا کا, اب تو وہ ملک بھی نہیں لگ رہا. اب تو ملک بھی نہیں لگ رہا کہ یار اچھا یہ کون سا ملک ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف ہندو رہ سکتے ہیں. یہ کون سا ملک ہے؟ ایک صحرا نما ایک جگہ محسوس ہو رہی ہے جہاں زندگی سب کی اجیرن ہے. کسی کو سانس لینے میں دشواری ہے, کسی کو پانی نہیں مل رہا, کسی کو خوراک دستیاب نہیں ہے, کسی کو جو ہے وہ اپنا تشخص جو ہے وہ ثابت کرنے میں دشواری ہے. تو ایسی صورتحال میں ہندوستان میں کون رہے گا؟ اور شاید مودی سرکار بھی یہی چاہتی کہ ہندوستان جو ہے وہ
10 12 15 20 چھوٹے چھوٹے ہندوستانوں میں تقسیم ہو جائے؟ لگتا ہے ایسے ہی، کیونکہ یہ خود اس طرف لے کے چلا گیا ہے، اب ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. اس وقت تقسیم ہو چکی ہوئی ہے ہندوستان کے معاشرے کی، اور تحریکیں جو ہیں وہ زور پکڑ رہی ہیں دن بدن. خالصتان تحریک کا یہ جو واقعہ ہوا ہے کینیڈا میں، یہ کوئی اس کو مرم پٹی نہیں ہو رہی، وہ اور بڑھ رہی ہے. اب تو امریکہ نے بھی جو ہے وہ سفارتی بڑھ رہی ہے. اور اسی طرح جو 5 اگست 2019 کو جو انہوں نے کیا، مودی سرکار نے جو مطلب جو قبضہ کیا انہوں نے، اس کو لیجیٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو مطلب وہ ان سے وہ بھی نکل گیا، وہ کنٹرول نہیں ہوئی. کتنا ظلم جبر کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں ابھی بھی، تو لیکن اس کے باوجود بھی وہ آوازیں نہیں بند ہو رہی. تو یہ اب آخری سانس لے رہے ہیں. اچھا، ظلم و جبر کی آپ نے بات کی، تو خیر ظلم و جبر اور وحشیانہ تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، یہ تو اب چھوٹے الفاظ لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے لیے کوئی بڑے الفاظ ہوں ایسے، کیونکہ ان کی تو اب جس قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جس قسم کے ایک درندہ صفت مودی سرکار جو کچھ کر رہی ہے، اور اس کی جو قابض افواج ہیں، جو کچھ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کر رہے ہیں، دنیا کیا تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اب یہ جو خاص طور پہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے جو سینئر رہنما ہیں، اور ان کی جو جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی ہے، اس پر جو ہے بھارتی وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے کہا ہے کہ اس تنظیم جو ہے، اس کے فنڈز، جائیدادیں، اثاثے، سب کچھ ضبط کر لیا جائے. اور یہ کیا اس سے یہ جو بدلہ لیا جا رہا ہے، یہ جو جتنے ظلم و ستم اور جو حریت رہنما جس انداز میں ان کی زندگیوں، ان کے جان مال، ان کے رشتہ داروں، ان کے احباب، ان سے منسلک لوگوں، سب کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و بربریت روا رکھا گیا ہے، کیا اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ مودی سرکار کی تباہی کی صورت میں سامنے آئے گا یا ہندوستان کی؟ جی میرے خیال میں ہندوستان کی. مودی سرکار نے تو جو کرنا تھا وہ کر بیٹھے. اب یہ قیمت جو ہے یہ کس نے ادا کرنی ہے؟ ہندوستان نے. مثال کے طور پہ آج یہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے کہ آپ کتنا ظلم کر لیں گے اسرائیل، اور آپ ان پہ جو جن کو آپ رائٹ بھی نہیں دے رہے اور لڑائی کیے جا رہے ہو، ظلم کیے جا رہے ہو، آخر اس نے ظلم نے اس کا کہیں نہ کہیں سے اظہار ہونا ہے. اور دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا اس میں افراتفری ڈال گئی ہوئی ہے کہ ہاں جی وہاں پہ پھر. لیکن دنیا کا رویہ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ پہلے تو ہم یہ شبیر شاہ صاحب والا جو معاملہ ہے، ان کو پابند سلاسل رکھ کے یہ کوئی علاج نہیں ہے. اور ان کی پارٹی جو ہے جو کہ پرامن سیاسی جماعت ہے. جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس طرح پابندیاں لگا کے کسی پارٹی پہ یا اس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ناممکن ہے. یہ انسان کی جبلت میں ہے. وہ پارٹی کے نظریاتی کارکن موجود ہیں، وہ وقتی طور پہ تو اس کو سہ لیں گے، خاموش ہو جائیں گے، لیکن وہ اپنی جگہ قائم ہے. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک سیاسی جماعت ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کو سیاسی طور پہ ختم کر دیں گے یا پابندیاں لگا دیں گے؟ یہ شبیر شاہ صاحب ہوں، ان کی جماعت ہو، اس نے زندہ رہنا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی جماعت ہے. اس لیے یہ پابندیاں جو ہے یہ ایک بونڈا سٹائل ہے. اب یہ ختم ہونے والے معاملات ہیں. یہ فرسٹریشن ہے ان کی وہ نالائکیاں ہیں، ناکامیاں ہیں جو مودی سرکار کے اب منہ پہ سامنے آ رہی ہیں. ان کو اور ہتھکنڈے استعمال مل نہیں رہے. تو یہ آخری باتیں ہیں ان کی اقتدار کی. تو یہ جو ہے یہ کوئی کارآمد ہتھکنڈے کبھی بھی استعمال نہیں ہوئے کہ انسان کی تاریخ میں، یا اس طرح کی پالیسی کبھی کامیاب نہیں ہوئی. یہ ہمیشہ اس کے ویسے نقصان ہوتا اگر ہے. آپ نے ذکر کیا اسرائیل اور اسرائیل کے ظلم و ستم اور بربریت، جو اس وقت جو ہے وہ آگ اور ٹنوں کے حساب سے بارود برسایا جا رہا ہے غزہ کی پٹی پر، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فلسطینیوں پر. اور آپ یہ کتنی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نے کہا اسرائیل اور بھارت دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اسرائیل بھی وہی کچھ کر رہا ہے فلسطین میں جو کچھ مودی سرکار، فاشسٹ مودی سرکار اس وقت جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں روا رکھے ہوئے. اور ہمیں تو شاید مجھے لگتا ہے کہ ایسے کہنا چاہیے کہ یہ نیتن مودی
اور نریندر یاہو جو ہے وہ کا گٹھ جوڑ ہے، ایسا کچھ ہے. مطلب مجھے تو یہ مکسچر لگ رہا ہے. دیکھیے وہ دو شخصیات ہو سکتی ہیں لیکن ان کا نظریہ دیکھنا ہے، ان کی پالیسی دیکھنی ہے. ایک ہی جیسی پالیسیاں اپنائی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں کہ آپ ظلم کے ذریعے، جبر کے ذریعے نہیں لوگوں کے حقوق آپ ان کی حق تلفی کر سکتے فی زمانہ. کتنی دیر تک آپ کر لو گے، کتنا ظلم کر لو گے؟ یہ اب ممکن نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے آگے اثرات ہیں، اس کے نتائج ہیں. اب جو ہے یہ نریندر مودی صاحب کے تک نہیں یہ معاملہ پہنچ گیا. اب یہ ہندوستان کو اگر جو بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں، قیمت کس کو چکانی ہے؟ وہ ہندوستان کو چکانی، ملک کو چکانی.